بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے کچھ احوال، کچھ حالات عرض کیے تھے، کچھ آپ کی صفات کا تذکرہ کیا تھا۔ انشاءاللہ اس ہفتے آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کے احوال، آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے کچھ حالات اور کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ 40 سال کی عمر کے وقت آپ علیہ السلام خلوت پسند اور خلوت نشینی اختیار کرنے لگے تھے۔ آپ علیہ السلام مکہ سے دور، آبادی سے دور، گھاٹیوں سے دور ایک پہاڑ پر چلے جاتے جس کا نام غار حرا تھا، اور وہیں جا کر آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو بھی اللہ آپ کے دل میں ڈالتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بچپنے ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ علیہ السلام کی گھٹی میں کفر سے اور شرک سے نفرت بچپن ہی سے ڈال دی گئی تھی، اور آپ علیہ السلام اس کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ نے نبوت ملنے سے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ بعض لوگوں سے کیا تھا جو آپ کے ہم خیال تھے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام غار حرا میں چلے جاتے تھے اور کئی روز وہاں رہا کرتے تھے، اور کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے اور وہیں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز و دوستو، نبوت ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبوت جو عطا کرتا ہے وہ آدمی کے اختیار سے یا آدمی کی کوشش سے نہیں عطا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نبوت جو عطا کرتا ہے، نبی جو بناتا ہے، وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو بناتا ہے اور اللہ ایک دم معجزہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ چیز ایسی نہیں کہ ہم اس کو کسبی کہیں یا اپنی کوشش سے حاصل کرنے والا کہیں۔ جیسے ہم دنیا کے اندر ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھتے ہیں، انجینئرنگ کی پڑھائی کرتے ہیں کہ ایک مخصوص نصاب ہوتا ہے کہ بھائی 5 سال میں ڈاکٹری کی پڑھائی کرنا ہے، MBBS کرنا ہے، اس کے بعد ڈگری مل جائے گی اور لوگوں کی علاج کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ انجینئرنگ کرتا ہے، اس کے لیے خاص مدت ہے۔ ایسے ہی وکالت کرتا ہے، اس کے لیے خاص مدت ہے، اس کے بعد ڈگری مل جائے گی اور وہ اس کا اہل کہلائے گا۔ ایسے ہی کسی کو عالم بننا ہے تو وہ 5 سال، 8 سال، 10 سال زندگی کے لگائے گا، اساتذہ کی نگرانی میں حدیث قرآن کو پڑھے گا تو اس کو عالم کی ڈگری مل جائے گی۔ کہ فرمایا کہ یہ منصب ایسا نہیں کہ یہ کسبی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست یہ عطا کرتا ہے، اور بندے کی کوشش اور کسی بندے کی جستجو پر اللہ یہ عطا نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے، اپنی پیغام کے لیے منتخب کیا، چنا، اور اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام پر
وحی بھیجی، اور پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی وہ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل امین سید الملائکہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، کہا کہ آپ پڑھیے اقرأ۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل السلام اپنے ساتھ ریشمی کپڑے کے اوپر یہ تحریر اور یہ آیتیں لکھ کر لائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ جبرائیل السلام نے حضور کو اپنے آغوش میں لیا اور دبوچا کہ آپ نے فرمایا کہ میری جان نکلی جاتی تھی، پھر چھوڑا اور دوسری مرتبہ کہا اقرأ۔ آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے باضابطہ کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا، آپ نے کسی سے کتاب نہیں پڑھی تھی۔ جیسے میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا کہ اگر آپ علیہ السلام کسی سے علم حاصل کرتے، آپ کسی سے پڑھتے، تو لوگ یہ کہتے کہ بھائی ان کا تو فلاں استاد ہے، انہوں نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ ان پرانی کتابوں کی روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے آپ کو امی رکھا۔ بہرحال تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیا اور دبوچا اور کہا اقرأ۔ آپ نے کہا ما انا بقاری۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ ربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ چنانچہ یہ پہلی وحی کے چند آیات ہیں جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی حالات بہت خراب ہو گئے اور آپ علیہ السلام بے چینی کی حالت میں آپ سرابور ہو گئے پسینے سے، اور آپ پر ایک گریہ طاری ہو گیا اور آپ علیہ السلام اپنے گھر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ تھیں، آپ نے ان سے کہا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے انی خشیت علی النفس، کہ میں اپنی جان پر میں ڈر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی، آپ نے کوئی تفصیل بتائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میرا تو دوستوں اس وقت جن الفاظ میں آپ علیہ السلام کو ڈھارس بندھایا، آپ علیہ السلام کو ہمت بندھائی، وہ قابل تعریف تھے۔ ابھی آپ السلام نبی نہیں بنے، آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی حضرت خدیجہ کے سامنے ہے، اس لیے آپ نے اس کی روشنی میں کہا کہ واللہ انک لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ انک لا تصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو حسن سلوک کرتے ہیں، آپ انک تقری الضیفہ، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ ان کا اکرام کرتے ہیں، آپ غریبوں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، اور وتکسبوا، وہ فرمایا کہ آپ جو ہے علی نواعب الحق، کہ آپ مجبوروں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، کہ آپ کے وہ صفات ہیں، آپ کے وہ اخلاق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی وجہ سے ہلاک نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ علیہ السلام کو لے کر گئیں، جو کہ اس زمانے کے عیسائی انہوں نے مذہب اختیار کر لیا تھا، نصرانی ہو گئے تھے اور اہل کتاب تھے، یعنی کہ کتابوں کے جاننے والے تھے، قرآن کتابوں کو جانتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے پورا واقعہ بیان کیا اور سنایا گیا، آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ورقہ بن نوفل نے پوری بات سکون سے سنی اور ان سے کہا کہ بے شک یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور آپ یاد رکھیے یقیناً جس کسی شخص نے بھی یہ دعوت پیش کری اس کے قوم کے لوگوں نے اس کو نکالا اور اسے نفرت کر،
اور آپ کو عن قریب اللہ آپ کو نبی بنائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ جب آپ کو اللہ نبوت عطا کرے گا تو اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو میں آپ کی مدد کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت نکال دے گی، مجھے میری امت دھتکار دے گی؟ فرمایا کہ ہاں۔ آپ کو اس پر بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو لوگ نام لے کر نہیں پکارتے تھے بلکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ کہیں مجلس میں جاتے تو آپ کو جہاں بٹھایا جاتا تھا اتنی آپ کی عزت کرتے تھے، اتنا آپ کا مقام و مرتبہ ان کے اندر تھا، آپ خود اس سے واقف تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ مجھے نکال دیں گے او مخرج علیہ، کہا کہ ہاں۔ بہرحال آپ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ نہ موقوف رہا اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھو اور اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قم فانذر، آپ علیہ السلام نے اپنے کنبے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا، دین کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد صفا پہاڑی کے اوپر جب آپ علیہ السلام نے دعوت دی، آپ نے سب کو جمع کیا، اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جب کسی کو کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو ایک بلند چوٹی کے اوپر کھڑا ہوتا تھا اور یا صباحا کے الفاظ کے اگر لوگوں کو پکارتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے تمام قریش کو، تمام قبائل کو جو ہے یا صباحا کی صدا لگا کر آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے سب کو بلایا۔ سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے اس بات کی تصدیق چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑی کے اس چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں اور میں پہاڑی کے دونوں جانب دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بالکل کریں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ صادق رہے، آپ کی زندگی کا ہم نے تجربہ کیا ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو آپ نے پھر انہیں بتایا، آپ نے انہیں دعوت پیش کری کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور تم بت پرستی کو چھوڑو اور ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دو۔ میرے دوستو، کسی قوم کو اس کے قدیمی مذہب سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کفر و شرک اور بت پرستی ان کی گھٹی میں گھلی ہوئی تھی، اس لیے ایک دم سے ان کا چھوڑنا یہ سب آسان نہیں تھا۔ لہٰذا جو آپ کے چچا ابو لہب تھا، سب سے پہلے اس نے بکواس بکنا شروع کری اور تباً لہٰذا کہا کہ کیا تیری بربادی ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ بہرحال آپ نے اس طریقے سے دعوت کا کام شروع کیا اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے جو ایمان لائی وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، کہ ہر قدم پر آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا، آپ علیہ السلام کو ہمت بندائی۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہیں، آپ علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جتنی بھی آپ کی اولادیں ہیں انہی سے ہیں۔ غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، جو کہ قبیلوں میں ہوتے ہوئے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو انہیں ہبہ کر دیا۔ اور جب ایک موقع پر نبوت ملنے سے پہلے ان کے والد حارث اور ان کے چچا کعب ان کو لینے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام کی اخلاق سے، آپ کی عادت سے اتنے متاثر تھے حضرت زید بن حارثہ کہ جب وہ آئے ان کے باپ لینے کے لیے تو آپ علیہ السلام فرمایا، حضرت حارث نے فرمایا آپ علیہ السلام سے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ ہمیں اس کو دے دیں اور آپ جتنی قیمت چاہیں اس کی ادا کر دیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تم سے قیمت کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تو زید کو بلا لیتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو خوشی خوشی چلے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ نہ جانا چاہیں میں نہیں بھیج سکتا۔ چانچہ حضرت زید کو بلایا گیا اور تصدیق کروائی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد حارث ہیں اور میرے چچا کعب ہیں۔ باپ نے کہا کہ تم چلو گھر، حضرت زید نے کہا کہ نہیں۔ باپ نے کہا کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں جانتا ہوں جس شخصیت کے پاس میں ہوں وہ سب سے اعلیٰ کردار والے ہیں، ان کی اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، انسانیت کے جو رہبر ہیں اور ہادی ہیں۔
لہٰذا آپ علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور تمام لوگوں میں جا کر اعلان کر دیا کہ زید آج سے میرے منہ بیلے بیٹے ہیں۔ بہرحال اس طرح حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور اس کے بعد بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، اور مردوں میں آپ علیہ السلام سب سے پہلے دعوت حضرت ابوبکر صدیق کو دی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابوبکر صدیق آپ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی تھے، چہیتے تھے، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جس کو دعوت دی انہوں نے تردد کیا، پس و پیش اور کچھ سوچنے کا وقت مانگا، لیکن میں نے جیسے ہی ابوبکر کو دعوت دی انہوں نے فوراً دعوت قبول کر۔ بہرحال اس طرح آپ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا، اور آپ علیہ السلام پر قریش کی طرف سے اور مکہ والوں کی طرف سے جو مظالم ڈھائے گئے، عزیز و دوستو ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اسلام لے آئے تھے اور ایک یہودی عورت کے غلام تھے، کیا انہیں سخت تکلیف پہنچائی جاتی تھی کہ راتوں کو انہیں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا، کولوں سے مارا جاتا تھا، اور صبح کو عرب کی جو تپتی ہوئی ریت تھی اس پر لیٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ یا تو دین اسلام کو چھوڑ دو یا اسی حالت میں مر جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایمانی کیفیت کیا تھی کہ اس حالت میں بھی عہد کیا رہے کہ نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزے فرض ہوئے تھے، صرف اسلام کی دعوت پیش ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی کے کیسے صحابی تھے، ایمان لے آئے تھے، غلام تھے کہ ان کے مالکان انہیں کیا تکلیف دیا کرتے تھے کہ ان کی جو مالک تھی، روایت میں آتا ہے کہ لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو داغا کرتی تھی، اور ان کا قمیض اتار کر انہیں انگاروں پر سے گزرا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس انگاروں میرے خون سے اور پسینے سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تمہاری تکلیفیں بیان کرو، تو انہوں نے اپنے حالات بیان کیے اور اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایسی پیٹھ تو میں نے آج تک کسی کی نہیں دی۔ عزیز و دوستو یہ وہ قربانیاں تھیں، یہ وہ عظیم مجاہدے تھے جن کی بنیاد پر آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اور آج ہم نے اس دین سے مکمل اجتناب کر رکھا ہے۔ اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگیوں سے خالی ہیں کہ جن عظیم شخصیات نے ہم تک یہ دین پہنچایا، ہم سوچیں انہوں نے کیسی قربانیاں دی۔ بہرحال آپ علیہ السلام اپنی دعوت کا کام کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنے چاچا ابو طالب کا بڑا سپورٹ تھا۔ حضرت ابو طالب اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی پشت پناہی کرتے تھے۔ قریش کے لوگوں کی ہمت نہیں تھی، مکہ کے لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں، لہٰذا کئی مرتبہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں ورنہ انہیں اذیت دیں گے۔ جب لوگوں نے بہت کہا تو ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر پوچھا، اے بیٹے، اے میرے بھتیجے، تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیوں میری جان پر ظلم کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے ابو طالب سے ایسی گفتگو فرمائی اور آپ نے وہ جملے کہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور سونے کے الفاظ لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ دین برحق ہے، اور اگر میرے ایک ہاتھ میں سوج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا اور میں یہ دعوت دیتا رہوں۔ کہ آپ علیہ السلام کو اتنا کامل یقین
اور آپ علیہ السلام کو کامل ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے وہ برحق ہے، اور آپ نے وہی مشن اور آپ نے وہی ذمہ داری صحابہ کرام پر ڈالی۔ میں عزیزو دوستو، صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ ہم تک وہ دین پہنچایا۔ اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آج ہماری ایمانی ضعف کی وجہ سے آج ہم پر حالات ہیں، پورے دنیا کے اندر حالات ہیں۔ میں عزیز دوستو، ہماری بے دینی کی وجہ سے ہی آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے، آج ہم نے مسجدوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ ہماری 100% مسلم آبادی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کتنے ہیں کہ 5%، 10%، جمعے کی نمازی کتنے ہیں کہ 60%۔ اس لیے میں عزیز دوستو، آج ضرورت ہے کہ آج ہم ایمان کی محنت کریں، اپنے آپ پر ایمان کی محنت کریں، اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگائیں اور جا کر ایک ماحول میں دین سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ایمان باننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔